بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں توبہ و استغفار کی بار بار تاکید فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو تاکہ ایک وقت مقرر تک تمہیں فائدہ دے، اچھا فائدہ، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا بدلہ عطا فرمائے۔ اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم پر برے دن کے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں۔ اس ارشاد ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور مصائب اور مشکلات سے نجات ملتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور میں امت کو استغفار اور توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح ترغیب دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال اور اولاد بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت فرمائی۔ ترجمہ: اے میری قوم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بچکاؤ، پھر اس کے حضور توبہ کرو تاکہ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تم کو زیادہ دے گا قوت پر قوت۔ یعنی استغفار کے ذریعے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ قوت اور طاقت بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ استغفار اور توبہ دونوں کا حکم ہوا ہے۔ دراصل استغفار کے معنی ہیں اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہوں سے باز آنے کا مصمم ارادہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں بھی توبہ اور استغفار کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو توبہ کرو، میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مقام حیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں، روزانہ 100 مرتبہ توبہ استغفار پڑھتے ہیں، اور ہم جو سراپا خطا ہیں دن میں ایک بار بھی توبہ استغفار نہ پڑھیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور نجات کے راستے نکال دیتے ہیں۔ رنج اور فکر سے نجات ملتی ہے اور بے گمان رزق نصیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار فرماتے تھے، اس لیے استغفار تزکیہ روح اور جلائے قلب کا باعث ہے اور ہر مومن کے لیے مفید ہے۔ توبہ اور استغفار ہر حال میں بندہ کی 2 لازمی صفات ہیں، اور یہ دونوں صفات حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس میراث ہیں، اور یہی خدا کے سچے عاشقوں اور دوستوں کی سنت ہے جو نجات کی ضامن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جب خطا سرزد ہوئی تو وہ خطا توبہ اور استغفار کے ذریعے ہی معاف کر دی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
چنانچہ استغفار کے ان کلمات کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصور معاف فرما دیے۔ حدیث میں استغفار کی مختلف کلمات مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اور اس طرح ایک اور دعا بھی منقول ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، بے شک تو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار کے یہ کلمات جو شخص صبح کو دل کے پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور پھر اسی روز انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص رات کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے قبل وفات پا جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ کلمات یہ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اٹھ کر مقام کعبہ میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اس دعا کو بالہام اعزازی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی بھیجی کہ اے آدم، میں نے تیری توبہ قبول کی اور تیرا گناہ معاف کیا، اور تیرے علاوہ جو کوئی مجھ سے ان کلمات سے دعا کرے گا میں اس کے یہ گناہ معاف کر دوں گا اور اس کی مہم کو فتح کروں گا اور شیاطین کو اس سے دور کروں گا، اور دنیا اس کے دروازے پر ناک گھسیٹتی ہوئی آئے گی اگرچہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ بعض احادیث میں یہ کلمات مذکور ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شیخ جلال الدین سیوطی سے منقول ہے کہ فہم علم اور کثرت مال کے لیے بعد نماز فجر روزانہ 3 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ شیخ المشائخ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص 2 ماہ تک بلا ناغہ روزانہ 400 مرتبہ استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے علم نافع جمال کثیر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر نیت حصول علم ہے تو علم حاصل ہوگا، اور اگر طلب مال کی نیت ہے تو وہ ملے گا۔ توبہ اور استغفار میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جیسے ہی گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ رب العزت کے حضور سر ندامت جھکا کر اپنے قصور اور کوتاہی کی معافی مانگنی چاہیے، ورنہ مرتے دم تک شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دل میں یہ خوش فہمی پیدا کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یہاں تک کہ موت سر پر آ کھڑی ہوتی ہے اور انسان توبہ سے محروم رہ جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ توبہ صرف زبانی کافی نہیں، کیونکہ اصلی اور سچی توبہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے یہ عہد کرے کہ آئندہ وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، اور یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ اس محنت میں بنیادی محنت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بہت مبارک کلمہ ہے، بڑی فضیلت والا اور بڑے بلند مقام والا کلمہ ہے۔
اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کا مفہوم اور مقصد بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا خلوص دل کے ساتھ اگر کوئی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ دل کے خلوص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اور اسی کلمہ کو اگر روزانہ کوئی 100 مرتبہ پڑھے تو کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، بھلے 100 سال زندہ رہے، سیدھا جنت میں جائے گا، کسی گناہ کا مطالبہ اس سے نہیں ہوگا۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا حکم نماز کا ہے۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بھئی ہماری نمازیں اور 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو بھی نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے یہ اعمال محفوظ ہو جائیں، ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ فرمایا اس کے لیے کہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، علماء کرام کی قدر کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، لا یعنی سے بچیں۔ غیبت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جھوٹ سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور لا یعنی تو نیک اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے گھاس کا ڈھیر ہو، سوکھے گھاس کا ڈھیر ہو اور اس کو تیز سلائی لگائی جائے، منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی بڑوں پر احترام ہم پر ضروری ہے، علماء کرام کی قدر کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، عوام مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، یہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا اولین اور آخرین کے بہترین تو اوصاف ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں، کیونکہ جو ہم کے ساتھ زیادتی کرے ہم اس کو معاف کریں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وہ دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا تعلق جوڑا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق دلایا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور فرمایا آپ کو آخری نبی خاتم النبیین فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔